تو جو ہے جو پیغام دینے والا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ریزن ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ریزن ہوتا ہے، جو گروپ پیغام دے رہا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ریزن ہوتا ہے کسی کے ان کا میسج کو سمجھنے کا، اس کا امپریشن بنانے کا۔ بہت لوگ کہتے ہیں یار تم پہلے خود تو صحیح ہو جاؤ، ہمیں کیا صحیح کروانے آ رہے ہو، تم خود تو صحیح ہو نہیں پا رہے، اسلام کو فالو کر کے قرآن بیسٹ بک ہے تو تم خود بیسٹ بن کے دکھاؤ نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم بیسٹ نہیں بنیں گے، آپ بس قرآن کو بیسٹ مانو اور آپ آ جاؤ۔ ایسے نہیں چلتا، ایسے نہیں چلتا۔ اور اب ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں، ایسے بھی گروپ اٹھ رہے ہیں کہ اگر ان سے اصلاح کی بات کرو کہ جی اپنے آپ کو ٹھیک کرو تو اس پہ بھی وہ چڑ جاتے ہیں۔ میں مل چکا ہوں ایسے لوگوں کو کہ بس دعوت کی بات کرو، کہ غیر مسلم کو دعوت دینی ہے اور اصلاح کی بات نہ کرو۔ مطلب ایسے ایسے سوچیے، ایسے ایسے آئیڈیاز آج کے ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں کہ اصلاح ضروری نہیں ہے، بس دعوت پہ فوکس رکھو۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں تو میسج قبول ہونے کا بہت بڑا ریزن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الامین الصدیق۔ الامین الصدیق جو ہے وہ ریزن ہے بہت بڑا لوگوں کا ایمان میں آنے کا۔ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ریزن بن رہے تھے لوگوں کا ایمان میں آنے کا۔ تو جب وہ ایمان میں آتے تو انہیں خوشی ہوتی تھی، انہیں سکون ملتا تھا، اور اس پہ سمجھیے اس طرح کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ سورہ 41 آیت 30 سے 32 3 آیتیں ہیں یہ کہ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اور پھر اس پہ جو ہے صراط مستقیم پہ سیدھے راستے پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تو فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈرو مت، ڈرو مت، غم نہ کرو، مبارک ہو تمہیں، گڈ نیوز ہو جنت کی جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس دنیا پہ فوکس مت رہو۔ تو جیسے شیطان آگے وسوسہ ڈالتا ہے ویسے ہی فرشتے آگے جو ہیں اچھائی ڈالتے ہیں آپ کے دل میں۔ یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ آج بھی ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج فرشتے بھلے ہمارے پاس ایسے نہیں آتے جیسے جبریل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، جیسے ہے نا کہ کرامن کاتمین ہیں، ہے نا کہ جو کتابیں ہماری لکھ رہے ہیں، ہماری ڈیڈز کو لکھ رہے ہیں، تو فرشتے اب بھی آتے ہیں اور وہ دل میں جو ہیں سمجھیے اللہ کی ہدایت، اللہ کا الہام یا سکون اللہ کے حکم سے جو ہے ہمارے دل میں ڈالتے ہیں، پر وہی نہیں ہوتی ہے وہ، پر دلوں میں ایک سکون کہ فرشتے دل میں آ کے نا یہ جو کہتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، دل میں سکون۔ اب جیسے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں ایمان والوں پہ اترتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہی لے کے اترتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کا سکون لے کے اترتے ہیں۔ اور کیا بات ان کے دل میں کیا بات آتی ہے؟ ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ڈرو مت، بلکہ مبارک ہو تمہیں جنت کی، یہ تم سے وعدہ کرا جاتا ہے۔ ہم فرشتے جو ہیں تمہارے ساتھی تھے اس دنیا میں، اس دنیا میں یہ قیامت کے قریب بولیں گے کہ اس دنیا میں ہم تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور تمہیں ملے گا جو بھی تم کچھ چاہتے ہو جنت میں، اور اللہ تمہیں ایک رکنے کی جگہ دے گا جو کہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آ کے آپ کو یہ بات بولے تو سکون ملے گا نا، بھلے آپ کو یہ ورڈ سنائی نہیں دیتے جب فرشتے یہ بات کہتے ہیں، پر اس پہ ایک فیلنگ، ایک سکون آپ کے دل میں جو ہے داخل ہوتا ہے۔ تو آف کورس یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہی ہوتی ہے، کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک سکون جو ہے فرشتے لوگوں کو دیتے ہیں، جیسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے جو ہیں لوگوں کے دل میں جو ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے چاہنے سے جو ہے سکون دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ سکون میں فیل کرتے تھے، وہ ریلیف فیل کرتے تھے، وہ فری فیل کرتے، جو صحابی جو تھے وہ خوش فیل کرتے تھے۔ تو اب جیسے انہوں نے جو یہ بائی دا وے میں اس پہ بھی کمنٹ کر دوں، میں نے پہلے ترجمہ چیک کر لینا چاہیے تھا مجھے۔ یہ جو آیت ہے بھلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی ور یور ایلائز، اس کے دوسرے جو ترجمے ہیں کچھ ترجمے ایسے بھی کہ وی آر یور ایلائز، کہ ہم تمہارے ایلائز ہیں۔ بہرحال میں اس کے عربک میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ صحاباؤں کو فرشتے جو ہیں سکون لے کے اترتے تھے ان کے اوپر۔ اور بھی جو کئی آیتیں آتی تھیں جنت کا جو وعدہ کر رہی ہوتی تھی صبر کرنے والوں کو، کیونکہ پرسیکیوٹ کر رہے تھے، لوگ پریشان کر رہے تھے، مار رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، تو بہت آیتیں آ رہی تھی صبر کی، جنت کے وعدے کی۔ اللہ بہت وعدے کر رہا تھا ایمان والوں سے۔ تو ایک اور انٹرسٹنگ جو آئیڈیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا سمجھیے قرآن کے ذریعے اللہ نے اس معاشرے میں یا ہم انسانوں کے اندر جو جگایا، وہ کیا تھا؟ ایک اور آئیڈیا،
اس میں وہ آئیڈیا یہ کہتا تھا کہ سچے ایمان والے کون ہیں، کہ ایکچولی وہ نا جو غیر ایمان والے ہیں ان کے اپوزٹ ہیں. یہ آئیڈیا بھی نا ایک بٹھایا گیا. اپوزٹ کس سینس میں؟ اللہ کہتا ہے میری آیتوں کو نا منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں میری آیتوں سے جو غیر ایمان والے ہیں. فار ایگزامپل سورہ یوسف کی آخری آیتوں میں یہ بات ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین میں آیتیں لگائی ہیں اور یہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں ہماری آیتوں سے. تو ایمان والا کون ہوگا؟ جو اللہ کی آیتوں سے منہ نہیں پھیرتا، جو اللہ کی آیتوں سے منہ نہیں پھیرتا. کون سی آیتیں؟ آپ کوئی بولے کہ جی قرآن کی آیتیں. اب زمین اور آسمان میں سورہ یوسف کی جیسے میں نے آپ کو آیت بتائی، تو زمین اور آسمان میں جو ہے کون سی آیتیں؟ قرآن کی آیتیں تو نہیں ہے نا زمین اور آسمان میں. کون سی آیتیں؟ اچھا میں نے یہ والی آیتیں بھی جو ہیں شیئر نہیں کر رکھی، سوری. تو زمین اور آسمان میں جو ہے کون سی آیتیں؟ سورج چاند جو ہے یہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں فار ایگزامپل. تو اگر غیر ایمان والے کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورہ یوسف کی آخری آیتوں میں کہ ہم نے آسمان اور زمین میں آیتیں لگائی ہیں پر یہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں ان آیتوں سے، تو ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو ان سے منہ نہیں پھیرتا ہے. اور اس طریقے کی کتنی آیتیں ہیں قرآن شریف میں جو کہ زمین اور آسمان اور اللہ کی کریشن کو کی طرف ہمارا جو ہے نظر لے کے جاتی ہیں جو آیتیں. فار ایگزامپل ایک میں آتا ہے کہ جی وہ اللہ ہے جس نے آسمان میں ستارے لگائے ہیں اور ان میں جو ہے سورج اور چاند لگائے ہیں، اور وہی ہے جو جس نے رات اور دن بنائے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، وہی ان کو بار بار لے کے آتا ہے پھیر پھیر کے. یہ آیت ہے اس کے لیے جو سوچتا ہے اور شکر کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے غیر ایمان والے میری آیتوں سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، پر ایمان والے اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ ان سب پہ سوچتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے بنائی ہیں. یہ آیت مطلب سائن، یہ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو سمجھیں، ان پہ غور و فکر کریں، ان پہ سے میننگ لیں، ان میں سے لیسنز لیں. جیسے قرآن کی آیت کیا ہے؟ سوچنے کے لیے، تدبر کے لیے، اور اس میں عبرت ہے، اس میں علم ہے ہمارے لیے، اس میں لیسنز ہیں ہمارے لیے. تو جو ایمان والا ہے اللہ کہتا ہے میرے آسمان اور زمین کی آیتوں پہ وہ دھیان دیتا ہے، کیونکہ غیر مسلم، غیر ایمان والا جو ہے وہ منہ پھیر کے چلا جاتا ہے ان آیتوں سے. پر ایمان والا جو ہے اس کی نشانی اللہ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ بتائی کہ وہ اس پہ سوچتا ہے. جیسے سورہ عمران آیت 191 میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے، ایمان والے تو وہ ہیں جو کھڑے ہو کے بیٹھ کے اور کروٹ پہ لیٹ کے آسمان اور زمین کے بارے میں سوچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے ایسی نہیں بنائی، یہ اللہ تو نے ایسی نہیں بنائی. تو یہ ڈفرنس کریٹ ہو رہا تھا غیر ایمان والے اور ایمان والے میں. اب یہ والی جو چیز ہے نا یہ والی نہیں سکھائی جا رہی. یہ آئیڈیا جو یہ غائب کر دیا ہے، یہ سنت غائب کر دیا. اس سنت پہ زور نہیں ڈالا جاتا کہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے کروٹ پہ لیٹ کے ستاروں کے بارے میں سوچو، آسمانوں کے بارے میں سوچو. اب یہ نہیں سکھایا جا رہا. جب سکھایا جاتا تھا تو مسلم ورلڈ سائنٹسٹ سے بھری تھی، سائنسدانوں سے بھری تھی، ریسرچ ہوتی تھی. آج بس ہم پتہ ہے کس حال میں ہیں؟ 100 سال پہلے ہم نے یہ کیا تھا، 500 سال پہلے ابن سینا آیا تھا، آج جو تم لیپ ٹاپ بنا رہے ہو اس کا الگورتھم ہم نے 700 سال پہلے دیا تھا. ہم نے کون؟ تم نے نہیں دیا تھا. مطلب ہم کیسے کس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ آج بتاؤ کیا دے رہے ہو، آج بتاؤ کیا دے رہے ہو. تو کیوں کیسے دیں گے؟ کیونکہ یہ والی باتیں جو ہیں، جو آئیڈیا جو اللہ نے امپلانٹ کیا تھا اس کو تو ہم نے اکھاڑ پھینکا، اس کو تو ہم نے اکھاڑ پھینکا. کہ تدبر کریں ہم آسمانوں اور زمینوں پہ اور اللہ کی کائنات پہ اور اللہ کی کریشن پہ. جو آئیڈیا قرآن امپلانٹ کرتا ہے ہم اس کو نکال دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے تدبر کے لیے کتاب ہے یہ، ہم کہتے ہیں تدبر ہی نہیں کریں گے، بس سب کریں گے، سینے سے لگائیں گے، ہر لیٹر پہ 10 نیکیاں کمائیں گے، بس تدبر ہی نہیں کریں گے. تو جو آئیڈیاز اللہ نے امپلانٹ کیا اس میں سے ہم نے بہت سارے آئیڈیاز نکال دیے، اور اسی وجہ سے ہم جو ہیں پچھڑے ہیں، اسی وجہ سے ہم پچھڑے ہیں. تو ایسے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں جو پکارتی ہیں. اب جیسے جو کفار مکہ جو ہیں وہ میریکلز مانگ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میریکلز مانگ رہے تھے. تو کہ کوئی اللہ کا میریکل دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ، اللہ کی نشانیاں دکھاؤ. تو اس طرح کی آیتیں آتی تھی کہ ہاں یہ میریکل ہے. کیا تم نے اونٹوں کو نہیں دیکھا وہ بنے کیسے ہیں؟ اور تم نے آسمان کو نہیں دیکھا وہ کیسے اٹھا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے، تمہارے چھت بنا ہوا ہے سمجھو تم سب کے اوپر. اور تم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا وہ کیسے کھڑے ہوئے ہیں، فکسڈ ہیں. اور تم نے زمین کو نہیں دیکھا کیسے وہ بچھی ہوئی ہے. تو لوگ جب میریکلز ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اللہ کوئی ہمیں میریکل دکھائے، تم پیغمبر تو اللہ کو بولو اللہ میریکل دکھائے، ہم اللہ کے میریکل دیکھنا چاہتے ہیں. کئی لوگ بلیو بھی نہیں کرنے کو تیار تھے.
کہ ایک خدا ہے، اور جبکہ یہ ساری باتیں جو ہیں گواہی دیتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. اللہ جو ان چیزوں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا کہ یہ سارے میریکلز ہیں. میریکل دیکھنا چاہتے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تم وہ تو دیکھ نہیں رہے، تمہیں دکھایا جائے گا، اس کو کیسے مانو گے؟ اس کو کیسے مانو گے؟ اور ایک واقعہ ہوا بھی ایسا ہی کہ رات کے وقت ایک بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ مکے کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے ہیرا پہاڑ کے پاس. تو جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ کے رسول ہو، تو بولو اپنے خدا کو یہ جو چاند ہے نا، فل مون تھا وہ، یہ 2 حصوں میں ہو جائے اور پھر جڑ جائے. انہوں نے ڈیمانڈ کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میریکل. اس پوائنٹ پہ اللہ نے جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرے اور جوڑ دیے. تو کیا کہنے لگے وہ لوگ؟ تم نے جادو کیا ہے ہمارے اوپر، تم نے جادو کیا ہے ہمارے اوپر. اللہ نے پورے عرب کو نہیں دکھایا، یہ رات کا وقت تھا جب زیادہ تر لوگ سو رہے ہوں یا اپنے گھروں میں ہوں، تو پر کئی لوگ وہاں موجود تھے، ایک گروپ وہاں پہ موجود تھا. تو پہلے تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جی پہاڑ یہ چاند 2 ٹکڑوں میں اور جڑے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اگر ایسا کر دیا، تو پھر یہ کہنے لگے ارے تم نے جادو کر دیا ہمارے اوپر. یہ اگین ایک پروف تھا، اللہ نے ڈیمونسٹریٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میریکل سے کام نہیں ہوتا ہے، میریکل سے کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، وہی ایمان لاتا ہے جس کے لیے میں چاہتا ہوں. اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے جب یہ دیکھا وہ ایمان میں داخل ہو گئے، کچھ تھے، اور جو ایمان والے تھے ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. اور باقی لوگ یہی کہتے رہے نہیں تم نے جادو کر دیا، تم نے جادو کر دیا. تو ڈیمانڈ کیوں کر رہے تھے؟ اللہ یہی کہتا ہے قرآن شریف میں کہ پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جب کہہ دو کر دو تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو جادو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہی کہتا تھا جب بھی آپ ایمفسائز کریں یا میریکل مانگیں، بولو قرآن ایک معجزہ ہے، لاؤ اس کی جیسی کتاب. میریکل مانگ رہے ہو، یہ قرآن ایک میریکل ہے، میرا میریکل قرآن ہے. ہر پیغمبر کو ایک معجزہ دیا گیا ہے، مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے، اس کی جیسی کتاب لاؤ. تو اللہ نے بولا آپ ہمیشہ قرآن پہ ہی پوائنٹ آؤٹ کریے، قرآن کو ہی اپنا میریکل بتائیے، کیونکہ ورنہ یہ لوگ نا اسی طریقے کا کھیل کھیلیں گے، کھیل بنا لیں گے اس چیز کو. اور بائی دا وے جب اللہ کسی کو ایسے میریکل کر دیتا ہے کسی کمیونٹی کو، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو ریلیف نہیں ہوتا، پھر ان کا بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں ان کے کرائیٹیریاز. تو اللہ اور اللہ کے رسول کرائیٹیریا اسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. اب کئی صحاباؤں کے ساتھ یا بلیورز کے ساتھ تو معجزے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پر ان کو کبھی پوائنٹ نہیں بنایا جاتا تھا، قرآن کو ہی میریکل پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا کہ قرآن ہمارا میریکل ہے، اللہ نے جو میریکل دیا وہ قرآن شریف ہے. تو ایک یہ آئیڈیا بھی جو ہے پوائنٹ آؤٹ ہو رہا تھا کہ اللہ کی میریکلز ہیں، جو پہاڑ جو ہیں یہ اپنے آپ میں اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، اللہ کی طرف اشارہ کرنے والی چیزیں ہیں. اگر تم ان کو سمجھو، ان کو ڈیپلی پونڈر کرو اگر ان چیزوں پہ، تو تم سچائی تک پہنچ جاؤ گے. تو انہی آیتوں کی وجہ سے جو ہے جو ارلی مسلم سائنٹسٹ تھے وہ ایکچولی اسپرچول، ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں گے بڑی اسپرچولی سے بھری ہوئی ہوتی تھی ان کی کتابیں، آج کے سائنٹسٹ کی طرح سے نہیں ہوتی تھی کہ بڑا ایک ڈرائی کے طریقے سے، ڈرائی بس فیکٹ 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 سائنس کی کمنٹ ہے اس پہ. اور جو پہلے کے سائنٹسٹ تھے جب وہ کمنٹ کرتے تھے تو بڑا ایک اسپرچول انداز میں کمنٹ کرتے تھے. جیسے فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے گیبر کو، GEBER گیبر، پر ایکچولی وہ گیبر نہیں ہے، وہ جیبر ہے، جبر. ایک ہوتا ہے گوٹ والا جی اور ایک ہوتا ہے جراف والا جی. تو وہ لوگوں نے جبر کو جیبر کیا اور جیبر سے وہ گیبر ہو گیا، پر وہ ہے جبر ابن حیان، فادر آف کیمسٹری. یہ جو تھے یہ کس کے اسٹوڈنٹ تھے اگر دیکھا جائے؟ یہ تھے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ. کس کے کلاس میٹ تھے؟ امام ابو حنیفہ امام مالک کے کلاس میٹ تھے. مطلب بالکل یہ شروعاتی دور کے ہیں، اور یہ فادر آف کیمسٹری بنے کیونکہ ان کے استاد نے، امام جعفر جیسے ٹیچرز نے ان کو کیا سکھایا؟ ان آیتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اور یہ لگ گئے پتھروں کو پڑھنے، مٹیوں کو، الگ الگ مٹیوں کو پڑھنے، کیمیکلز کی پڑھائی کرنے، کہ میں اپنے رب کو سمجھنا چاہتا ہوں ان کے ذریعے. یہ بھی آیتیں ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سب آیتیں میری. وہ ان آیتوں کی اسٹڈی میں لگ گئے کہ قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا، حدیثیں پڑھ لی، اب میں ان آیتوں پہ فوکس کروں جن کو کوئی پڑھ نہیں رہا، جن پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا. اور اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا کہ فادر آف کیمسٹری ہے.
تو ان کے لیے وہ جو ریسرچ کرتے تھے وہ ایک اسپرچل ریسرچ ہوتی تھی اپنے رب کو پانے کی. تو یہ ایک آئیڈیا پلانٹ کیا تھا جو کہ بڑے خوبصورتی سے اکھاڑ پھینکا گیا آگے کے ٹائمز میں. یہ سوچ، یہ تھنکنگ اکھاڑ پھینکی گئی ہم مسلمس کے بیچ میں سے. اس کا ثبوت یہی ہے کہ جتنا یو ایس میں ٹوٹل یونیورسٹیز ہیں اس سے کم یونیورسٹیز پورے 57 مسلم کنٹریز کو ملاتی ہیں. ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کبھی. تو کوئی بولے مدرسہ، بے شک مدرسہ کا ایک الگ اپنا ایک نظام ہے، وہ الگ طریقے سے، وہ ایک ریلیجس اسٹڈی کی جو ہیں وہ ادارے ہیں. اور یونیورسٹی جب میں کہہ رہا ہوں تو میں ایک یہ فزکس، کیمسٹری، اسٹرانومی، ان چیزوں پہ میں فوکس کر رہا ہوں، بایولوجی، میڈیسن، ان چیزوں پہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. کوئی مدرسے نہ گنانے لگے کہ کتنے مدرسے ہیں. تو جو ہے یہ آئیڈیا اور قرآن شریف نے امپلانٹ کیا تھا اس دور جہالت میں، ان جاہلوں کے بیچ میں. تو بہت صحابہ جو ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے جو ہیں انہی چیزوں پہ سوچ رہے تھے، اللہ کے کریشن کے اوپر، کہ اللہ نے جو کریشن کری ہے چیزوں کی. ایک اور دو بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹس جو اسلام کے تھے، جو پریچنگ میں آتے تھے، وہ تھے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص. کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ الرحمن الرحیم سے، کہ لوگوں کے دل میں ہوپ جگانے والی صورت تھی وہ، کہ لوگوں کے دل میں اپنے رب کو لے کے جو ہے ہوپ جاگ جائے، اس سے ملنے کی چاہ جاگ جائے. لوگوں کے ورنہ دل میں ملنے کی چاہ نہیں ہوتی اللہ سے، اپنے مزے کی چاہ ہوتی ہے کہ ہمارا یہ ہو جائے، ہمارا وہ ہو جائے، پر اس سے ملنے کی چاہ کی ایک تڑپ. تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ الرحمن الرحیم کے ذریعے، ایک ایموشن کے ذریعے، لاجک کے ذریعے نہیں، ایموشن والے اسپیکٹ کے ذریعے لوگوں کے دل میں جو ہے ایک خواہش پیدا کرتی تھی اللہ سے ملنے کی، اپنے رب کے، اپنے خالق کے قریب ہونے کی چاہ. ان کو انٹروڈیوس کیسے کرتی تھی خالق کو؟ الرحمن الرحیم، جو کہ اس میں 2 بار ریپیٹڈ ہے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاؤنٹ کر کے پڑھتے ہیں اگر تو. اور یہ جتانا کہ تم الرحمن کو ہی واپس جاؤ گے، ہم نے سورہ فاتحہ پہ پورا ڈسکشن کر رکھا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ جو تھی یہ کمپلیٹ ایک آئیڈیالوجی کی طرح سے پریچ کری جاتی تھی کہ ہمیں لوٹیں گے کس کو؟ الرحمن الرحیم کو، محبت کے خدا کو ہمیں لوٹنا ہے. تو محبت کے خدا کا تصور کریں، محبت کے خدا صرف تیری ہے، محبت کے خدا صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ ایک الرحمن الرحیم کے خدا الرحمن الرحیم ہے، وہ قبیلوں کو لڑوانے والا نہیں ہے. جیسے ایک آیت آتی ہے قرآن شریف میں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور نیشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے سے لڑو جھگڑا کرو نفرتیں کرو. تو وہ آیت بھی کس کے اوپر پوائنٹ کر رہی ہے، کس آئیڈیا پہ کھڑی ہے کہ ہمارا خدا جو ہے الگ الگ قبیلوں کا بھی جو خدا ہے وہ محبت کا خدا ہے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں الگ الگ قبیلے اس لیے نہیں بنائے کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو، اس لیے بنایا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، پہچان کر سکو ایک دوسرے کی. تو ایک محبت کے خدا کی بات، کیونکہ جو دوسرے ان کے جو خدا تھے وہ کبھی نہیں کہتے تھے، ان کا تو ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی ان خداؤں کی کہ یہ تو ہمارے قبیلے کا خدا ہے، ہم دوسرے قبیلے سے لڑیں گے تو یہ آ کے ہماری مدد کرے گا اور ان قبیلوں کو جو ہے ٹھکانے لگائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ کیسی باتیں کر رہا ہو، اس قبیلے کا خدا اور اس قبیلے کا خدا ایک ہی ہے، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا خدا ان کا ٹھکانے لگائے، وہ ان کا بھی تو خدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئیڈیاز جو ہیں امپلانٹ کر رہے تھے. اور وہ محبت کا خدا ہے، اس نے تمہیں الگ الگ قبیلہ اس لیے نہیں بنایا، الرحمن الرحیم نے تمہیں اس لیے الگ الگ قبیلے والا نہیں بنایا کہ ایک دوسرے سے تم نفرتیں کرو، بلکہ اس لیے ایک دوسرے کو پہچانو مطلب ایک دوسرے سے ایک ریلیشن شپ بنا سکو، ایک پہچان کے، ایک پازیٹیو ریزن سے بنایا ہے، وہ نفرت کا جھگڑے کا خدا نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سمجھیے ایک موڈیول تھا اسلام سکھانے کا، اسلام پریچ کرنے کا، کہ اسلام کے آئیڈیاز بتانے کا، بلیفز. تو اس کو استعمال کرا جاتا تھا اور وہ بہت لوگوں کے دلوں کو کھولتی تھی. فاتحہ دا اوپننگ، تو لوگوں کے دلوں میں بھی اوپننگ کریٹ کرتی تھی، اس کا جو میسج ہوتا تھا اللہ کے لیے. اور دوسرا جو سب سے بیسک اور کافی پرفیکٹ ڈیفینیشن کہہ لیجیے اللہ کی، وہ آئی جب ایک مشرک نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ اللہ ہے کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہٹی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے یہ آیتیں
نازل کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لگائی اور اللہ نے جو آیتیں نازل کری تھیں وہ پڑھ دی. تو مطلب کہ وہ اللہ جو الرحمن الرحیم ہے، کہو کہ وہ ایک ہے، وہ الرحمن الرحیم ایک ہے. اللہ الصمد کہ وہ الرحمن الرحیم کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد کہ وہ الرحمن الرحیم جو ہے نہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس الرحمن الرحیم جیسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ہیں آئیڈیاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس دور جہالت میں پریچ کرنے لگے، لوگوں کی امید ہوپ باندھنے لگے، لوگوں کی الرحمن سے، محبت کے خدا سے، ہوپ، محبت، خواہش، چاہ جو ہے اپنے رب کی لوگوں کے دل میں پلیس کرنے لگے ان آیتوں کے ذریعے. اور ایک ایسی سوسائٹی جو کہ سوچنے والی سوسائٹی تھی، تدبر کرنے والی سوسائٹی تھی، ونڈر کرنے والی سوسائٹی تھی، کہ چیزوں پہ ونڈر کرے، یار یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے. کیوریوسٹی، جو کیوریس ہے، ایک ایسا معاشرہ جو کہ کیوریس ہے، چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے. ایسے معاشرے کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیو جو ہے مکے میں رکھنی شروع کری. تو ہم دیکھیں گے کہ جو نیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنی شروع کری اس میں سے کئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے آج کے معاشرے میں سے آپ کو کہیں کہیں تو دکھیں گی. آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہیں پہ نہیں ہے، پر ایک موٹا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں یہ آپ کو مسنگ نظر آئیں گی ہمارے معاشرے میں سے. تو آج ہم نے دیکھا کہ جو لیڈر تھے قریش کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لیڈر جو ہیں وہ آئیں، وہ جڑیں، پر لیڈر جو ہیں ایک بھی لیڈر نے جوائن نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلکہ اگر انفلوئنشل گروپس یا قبیلے میں سے اگر کوئی ایک نان انفلوئنشل آدمی جوائن کر لیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ انفلوئنشل گروپ پورا جو ہے بہت زیادہ بھڑک جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ. تو پرابلمز بڑھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا اسلام کے اوپر. ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بڑھاتے تھے پرابلمز. اور آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، بٹ اس سینس میں کہ ان کے اوپر پرابلم بڑھتی تھی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ لیڈرز کا بھی کیا فلسفہ تھا کہ ان کو نظر آیا کہ یہ تو ہمارا جو میننگ جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے کام کیا اور اس لیڈرشپ کو حاصل کیا ہے، جس میننگ کو سمجھتے ہوئے، جس میننگ کو فالو کرتے ہوئے اس دنیا میں ہے، جنریشن ہمارا نام لیں، ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں ہم، تو اس کو تو یہ کہتے ہیں دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تقوی میں جو زیادہ ہوگا اور آخرت جو غیب پہ ایمان لاتا ہوگا اور جو اچھائیاں کرتا ہوگا، جو الرحمن الرحیم پہ فوکس کرتا ہوگا، اور یہ نہیں کہ اس قبیلے والا ہمارا یہ حلیف الہی ہے تو اس کے اوپر اگر دوسرا قبیلے والا حملہ کرے گا تو ہم پھر نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ چڑھ جائیں گے اس کے اوپر. یہ ان سب کے اگینسٹ بول رہا ہے. تو ہماری جو گریٹنس ہے پھر ہمیں گریٹ کون مانے گا. تو لیڈرز جو ہیں اس وجہ سے دور رہ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اس دنیا پہ کتنے زیادہ فوکس تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معجزوں کی بات ہوتی تھی تو وہ کس طریقے کے معجزوں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اللہ کے، کہ اونٹ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی، تمہیں نظر آئے گا اگر تم ان کو سمجھو گے. تمہارا رب، اس کا میسج تمہیں نظر آنے لگے گا ان میں. اور جو ہے معجزے مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قرآن پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ قرآن جیسی کتاب لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، ایک صورت لاؤ. اس طرح کی آیتیں بھی آئیں کہ میریکل تو یہی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چاند کو جو 2 حصوں میں اللہ نے پارٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ آپ اشارہ کریے چاند کی طرف اور ہم ڈیوائڈ کر دیں گے مون کو. تو وہ بھی ہوا اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ہونے کے بعد بھی جادوگر ہی کہا. تو پھر اگین اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس بات سے کہ میریکل اور آرگیومنٹس اور لاجک، معجزے، میریکلز، آرگیومنٹس، لاجک، یہ ورک نہیں کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. ورک کرتا ہے تو اگر اللہ چاہتا ہے اس انسان کو اپنے قریب کرنا، وہی ورک کرتا ہے، وہی ورک کرتا ہے. تو امید ہے یہ بات جو ہے جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اس میں بہت ڈیپتھ ہے، یہ آپ کو دل میں اترتی ہوگی اور ڈیپ جب بھی میں اس بات کو کہتا ہوں. اور ہم نے اینڈ میں دیکھا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وہ کیسے جو ہے لوگوں کے دل میں محبت، ایک چاہ اپنے رب کی، ایک ایموشنل اینگل سے کہ اس کو راضی کرو، ایک اچھے انسان بنو. کیونکہ جب الرحمن تمہارا خدا ہے تو الرحمن کو کیسے خوش کرو گے؟ ایک شاعر بادشاہ کو کیسے خوش کرو گے؟ تو ایک رحم والے بادشاہ کو کیسے خوش کرو گے؟ تو اس لوگوں کو اس لائن پہ لانا
لوگوں سے ایسے کام کرانا کہ اللہ ان سے راضی ہو اور ان کو ہدایت دے دے دین کی. اس راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل قوم کو پش کرنے کی کوشش کری اس راستے پہ. تو امید ہے جو آج ہم نے بات کری وہ بالکل شیئر ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.